بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، جب شہادتیں ہو چکیں تو لٹا پٹا اہل بیت کا قافلے کے لیے بدبخت یزید کا حکم نامہ آیا کہ اسے ابن زیاد کے پاس کوفے لے جائیں اور چند دن کوفے میں قیدی رکھ کر پھر انہیں پابند سلاسل قیدیوں کا قافلہ سروں کو نیزوں پر رکھ کر ایک جلوس کی شکل میں دمشق میں میرے دربار تک لایا جائے۔ تو جب یہ قافلہ لے کر روانہ ہوئے تو کتب حدیث اور کتب سیر میں آیا ہے کہ قافلہ جب روانہ ہوا تو آسمان پر خون کے ساتھ کچھ اشعار لکھے گئے، خون آلود قلم کے ساتھ الفاظ لکھے گئے کہ کیا وہ طبقہ جس نے حسین کو شہید کر دیا کیا اب بھی مسلمانی کا دم بھرتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ اس کے نانا کی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ شفاعت تو حسین کے نانا کی ہے، شفاعت تو کسی اور کی نہیں ہے۔ جسے بھی شفاعت کا حق ملا ہے حسین کے نانا کی خیرات ملی ہے۔ حسین کو قتل کرنے والے بدبختوں کیا اب بھی حسین کے نانا کی شفاعت کی قیامت کے دن امید رکھتے ہیں؟ پھر اس کے نیچے لکھا نہیں، ہرگز نہیں، ان کا شفاعت کرنے والا کوئی نہ ہوگا اور قیامت کے دن وہ سخت عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ ان ظالموں نے ظالم حکمران کے حکم کے تحت امام حسین کو قتل کر دیا اور ان کے حکم نے قرآن کے حکم کی مخالفت کر دی۔ یہ آسمان پر خون کے ساتھ شیر رقم تھے۔ قافلہ روانہ ہوا۔ ابن زیاد نے کئی دن تک اسیران کربلا آقا کی گلشن رسالت کے ان پھولوں کو قیدی رکھا اور پھر وائد دمشق اس قافلے کو روانہ کیا۔ اس پورے قافلے میں صرف ایک مرد بچ گئے تھے اور وہ تھے امام زین العابدین۔ وہ بھی بیمار تھے۔ باقی شہزادیاں تھیں، سیدہ کائنات کی صاحبزادیاں تھیں، آقا کی گلشن کی کلیاں تھیں۔ چلتے چلتے راستے میں ایک مقام پر یزیدی لشکر کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ انہوں نے قافلہ روک دیا اور کہا کہ پانی پی لیں۔ یزیدی قافلے کا سربراہ، دھوپ تھی، چنچلاتی دھوپ، صحرا تھا، اس نے اپنے لیے خیمہ نصب کروایا۔ چونکہ بہت دور سے پانی آنا تھا، خیمہ نصب کر کے آرام سے سائے تلے بیٹھ گیا اور سورج کی تپش سے تپتے جلتے ہوئے ٹیلوں پر ننگے آسمان کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کو بٹھا دیا۔ پورا قافلہ اسی حال میں ان کے پانی کے انتظار میں دھوپ میں تپتا رہا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری تختی جگر سیدہ سکینہ دھوپ میں چھوٹی معصوم شہزادی نے دیکھا کہ صحرا میں چھوٹا سا ٹیلا ہے جس کے ساتھ ایک جھاڑی ہے اور اس کا چھوٹا سا سایہ ہے، چلچلاتی دھوپ ہے۔ سیدہ سکینہ اس دھوپ میں اس سائیدار چھوٹی سی جھاڑی میں ریت کا سرہانہ بنا کر لیٹ گئیں۔ سیدہ سکینہ کی آنکھ لگ گئی، آڑ تھی اس جھاڑی کی۔ پانی آیا، یزیدیوں نے آواز دے دی تو قافلہ چل پڑا اور کجاوے میں تھی سیدہ سکینہ۔ اونٹ بیٹھ گئے تھے، کسی کو خبر نہ تھی تو سیدہ سکینہ کو وہی چھوڑ کر قافلہ چل پڑا۔ قافلہ تھوڑی آگے گیا تو آگے جس شخص کے ہاتھ میں نیزہ تھا، امام عالی مقام کا سر انور جس نیزے پر تھا، وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین میں گڑ گیا۔ انہوں نے کوشش کی کہ اس کو اکھاڑ کر آگے چلیں، پر نیزہ ایسا جما کہ اس کی پوری طاقت کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور آگے نہ چلا۔ اس نے اور لوگوں کو بلایا لیکن امام حسین کا سر جس نیزے پر تھا وہ آگے نہ چلا۔ وہ پریشان ہو گئے۔ وہ سیدنا امام زین العابدین کے پاس گئے اور کہا کہ کیا ماجرا ہے کہ آپ کے بابا کا سر انور آگے نہیں چلتا؟ ان کی آنکھیں آبدیدہ ہو گئیں۔ وہ اپنی پھپھی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہا کہ پھپھی جان، آپ ذرا اونٹوں کے کجاووں میں اپنے شہزادوں اور شہزادیوں کو گن لیں، لگتا ہے بابا جان کا کوئی شہزادہ یا شہزادی رہ گئی ہے جس کی وجہ سے بابا جان کا سر انور آگے نہیں بڑھ رہا، نیزہ گڑ گیا ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک نام لے کر پوچھا، تسلی کی کہ سارے کجاووں میں تو ہیں۔ جب سیدہ سکینہ کا نام لیا تو جواب نہیں آیا، بار بار کہا تو جواب نہیں آیا، تو وہ تڑپ اٹھیں اور اپنے کجاوے سے نیچے آ گئیں اور کہنے لگیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سکینہ رہ گئی ہے، کہیں شاید قافلہ جہاں رکا تھا اب رات کا وقت ہو گیا تھا، رات کے اندھیرے میں
دوڑتی دوڑتی پیچھے پہنچی تو اندھیرے میں دیکھا کہ کوئی نقاب پوش خاتون ہے اور سیدہ سکینہ کو گود میں لے کر بیٹھی ہیں اور ان کو چومتی ہیں، اور سیدہ سکینہ اس نقاب پوش عورت کی گود میں میٹھی میٹھی زبان میں کربلا کی داستان سنا رہی ہے، جیسے بچے کہانی سناتے ہیں۔ وہ کہانی سنا رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا، پھر بابا کے ساتھ یہ ہوا، پھر بھائی کے ساتھ یہ ہوا، کربلا کی داستان سنا رہی ہیں۔ اور وہ نقاب پوش خاتون سنتی بھی ہیں، چونتی بھی ہیں اور روتی بھی ہیں۔ اتنے میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب پہنچی اور کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں، اے نقاب پوش خاتون، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے ہماری بیٹی کو سنبھال لیا، ہم پر بڑا احسان کیا ہے، اللہ آپ کو اجر دے، بتائیں تو صحیح ہیں کون آپ احسان کرنے والی۔ انہوں نے چہرے سے نقاب پلٹا اور فرمایا، زینب بھول گئی ہو، تمہاری ماں فاطمہ، حسین کی لخت جگر، حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ تنہا رہ گئی تھی، قافلہ چل پڑا تھا تو میں اس کو تنہا دیکھ کر قبر میں نہ رہ سکی اور میں نے چاہا کہ میں جا کر سکینہ کو سنبھال لوں۔ یہ روح تھی، مجسم تھی، سیدہ کائنات کی روح اقدس مجسم تھی، تنہائی میں سکینہ کو سنبھالا دیا اور ان کو ساتھ لیا۔ وہ تو چونکہ روحانی طور پر ایک آمد تھی۔ سیدہ زینب رخصت ہوئی، سیدہ سکینہ کو لے جا کر کجاوے میں بٹھایا اور چل پڑی، اور اس طرح حلب کے راستے سے ہوتے ہوئے پھر حمص کے راستے سے ہوتے ہوئے جس راستے سے گزرتے تھے، بدبختوں نے وہاں استقبال کی تیاریاں کر رکھی تھی۔ وہاں شادیانے اور باجے بجتے تھے اور یزید کی فتح کے جشن منائے جا رہے تھے، اور فتح یزید کے جشن کے سماں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کو قیدی بنا کر قافلہ گزر رہا تھا۔ اہل بیت کے مردوں کے سر نیزوں پر تھے۔ ایسے حال میں دمشق آ پہنچے۔ دمشق میں پہنچے تو سارا شہر یزید کی فتح کا حکم تھا تو جشن میں مصروف تھا، اور بہت سو کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو قیدی ہیں یہ ہیں کون۔ انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ یزید کی حکومت کے خلاف کچھ باغی تھے، انہوں نے بغاوت کی تھی تو باغیوں کو کچل دیا گیا ہے، اور باغیوں کے سر ہیں اور ان کے خاندان کی وہ لونڈیاں ہیں اور کنیزیں بنا کر لائی جا رہی ہیں۔ معاذ اللہ، نعوذ باللہ۔ لوگوں کا خیال تھا کہ باغی ہیں جو لائے جا رہے ہیں، انہیں کیا معلوم تھا کہ ساری کائنات کے مالک ہیں، اس امت کو دین اور ایمان عطا کرنے والے اور قیامت کے دن گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے مالک ہیں۔ عوام کو خبر نہ تھی، بھیڑ تھی ایک بازار میں، قافلہ بازار میں رک گیا، پریشان حال تھیں، چھتوں پر خواتین دیکھتی تھیں۔ ایک خاتون کے گھر کے قریب جب قافلہ رکا، کسی کو خبر نہ تھی کہ کون ہے۔ ایک خاتون چھت پر سے آواز دیتی ہے کہ قیدی آئے ہیں۔ انہوں نے اپنے نوکروں کو بھیجا کہ جا کر ان قیدیوں سے پوچھو کہ کسی چیز کی ضرورت ہے۔ انہوں نے پوچھا تو کسی نے کہا کہ پانی پلا دیں، تو اس نے پانی بھیجا اور پانی کے ساتھ کھجوریں بھیجی۔ جو کچھ گھر میں موجود تھا وہ سب بھیج دیا، چادریں اور پانی اور جو کچھ بھی میسر تھا بھیجتی گئی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو جس کی ضرورت تھی کھلاتی گئیں۔ قافلہ رکا رہا تو انہوں نے پیغام دے کر پوچھا اس خاتون سے، اتنے میں خاتون آ گئیں، کہا کہ آ جاؤ خاتون، کہ جس نے اتنا احسان کیا ہے، اس پورے بازار میں سوائے تماشا دیکھنے کے اور تو کوئی واقف نہ تھا، تم نے ہمارے ساتھ اس قدر بھلائی کیوں کی ہے؟ اس نے کہا کہ میں تو آپ کو نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں نے ایک زمانہ مدینہ میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نوکری میں گزارا ہے۔ میری جوانی تھی، میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی نوکرانی تھی، اور جب میں مدینے سے رخصت ہونے لگی تو میں نے آپ سے دعائیں لی تھیں اور عرض کی تھی کہ کوئی نصیحت کر دے، تو مجھے سیدہ کائنات نے نصیحت کی تھی کہ اچھا جا رہی ہو، دمشق میں سلامت رہنا، ایک ہی نصیحت ہے، کبھی قیدی ملے تو ان سے بھلائی کر دینا۔ کہا کہ بی بی مجھے آپ کی پہچان نہیں ہے، میں نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں، اتنا ہی سنا ہے کہ کوئی باغی تھے، وہ مار دیے گئے، اور قیدی ہیں جو قید ہو کر آئے ہیں۔ میں نے تو بھلائی اس لیے کی ہے کہ مجھے میری سیدہ نے نصیحت کی تھی کہ زندگی میں اگر کوئی قیدی ملے تو ان کے ساتھ بھلائی کر دینا۔ میں تو آج ان کی وصیت پر عمل کر رہی ہوں، میں تو قیدیوں سے بھلائی کر رہی ہوں۔
सैयदा ज़ैनब रदियल्लाहु ताला अन्हो के आंसू निकल आए, लेकिन खामोश रहीं। आपने जवाब में कहा, अच्छा बीबी, तूने कैदियों से भलाई की है, कैदियों पर एहसान किया है, बता हम कैदी लोग तेरी भलाई का बदला क्या दे सकते हैं? मैं क्या बदला दूं? क्या चाहती हो? इसने कहा कि बीबी, एक दुआ कर दे कि जब मैं सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा की नौकरानी थी तो इनके छोटे छोटे 2 बेटे थे, हसन और हुसैन, और एक छोटी शहजादी थी ज़ैनब। इनको बचपन में देखा था, थोड़ी उम्र में सैयदा तो विसाल फरमा गईं। अब मुझे नहीं मालूम कि वो किस हाल में है। मैंने ये भी सुना था कि हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए हैं। अब मेरी ये इल्तिजा है कि दुआ कर दे कि मैं कभी जिंदगी में सैयदा कायनात के बेटे हुसैन को देख लूं और इनकी शहजादी सैयदा ज़ैनब को देख लूं, मेरी इनसे मुलाकात हो जाए, ये दुआ कर दे। तो सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं, बीबी तेरी दुआ कबूल हो गई है। ये नेज़े पर हुसैन है और ये कैदी ज़ैनब है। मुहतरम नाज़रीन, इस हाल में दमिश्क में दाखिल हुए नूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, हज़रत सहल बिन साद सादी। बुखारी और मुस्लिम में बहुत सारी अहदीस इनसे मरवी हैं। वो बयान करती हैं कि मैं किसी काम से बैतुल मुक़द्दस जा रहा था। मैं जब दमिश्क पहुंचा तो वहाँ ईद का समा था। हर तरफ शामियाने थे, शादियाने थी, ईद की खुशियाँ थी और जुलूस थे, झंडियाँ थी। अजीब समा था। मैंने इन लोगों से पूछा, शाम के लोगों, लगता है कि तुम्हारी कोई इलाकाई ईद है। सारे शहर को तुमने दुल्हन की तरह सजा रखा है। क्या कोई ईद है जो अपनी रिवायात में मना रहे हो? उन्होंने कहा कि लगता है तुम शाम के नहीं हो। तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं मदीना से आया हूँ। उस वक्त उमर रसीदा थे। फरमाया कि मैं सहल हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा है, इनकी जियारत की है और आपसे कुछ बातें भी सुनी हैं, तो मैं नहीं जानता यहाँ के हालात। उन्होंने कहा, तुम्हें मालूम नहीं कि यहाँ बागी थे, उन्होंने यजीद की हुकूमत के खिलाफ बगावत की थी, बगावत कुचली गई है। ये बागियों के सर हैं और ये इनकी औरतें हैं जो कनीज़े बनाकर लाई गई हैं। माज़अल्लाह, उन्होंने आगे जाकर देखा कि ये बागी कौन है। उन्होंने तो मदीने की गलियों में हजरत इमाम हुसैन को आका करीम के कंधों पर सवारी करते देखा था और आका करीम के सीने अक़दस पर खेलते और जुबान को चूसते इस दौर में देखा था। और बादज़ां पूरी जवानी उनकी नजर में गुजरी थी। पूरे 50 बरस 40 बरस निगाह के सामने थे, मगर गर्दआलूद था चेहरा अनवर। आगे करीब जाकर देखा कि ये बागी कौन है। देखकर किसी को कहते हैं कि इनकी शक्ल तो हुसैन की तरह नजर आती है। हुजूर के शहजादे इमाम हुसैन के साथ बड़ी मुशाबहत है। साथ एक शामी खड़ा था, कहने लगा, तुम्हें पहचान नहीं, ये खुद हुसैन है। उनकी चीख निकल गई और रो पड़े। रोकर कहने लगे, ये काफिला कहाँ जा रहा है? वो कहते हैं कि मैं इस काफिले के साथ चल पड़ा और दरबारे यजीद तक साथ गया, और जो कुछ दरबार में हुआ मैं बयान नहीं कर सकता। दरबार में बदबख्त यजीद शराब में धुत शतरंज खेल रहा था। जब काफिला पेश हुआ तो सारी शहजादियों और इमाम ज़ैनुल आबिदीन को खड़ा कर दिया गया। तो उस वक्त आकर बैठा और एक एक का नाम लेकर पूछा कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है? सैयदा सकीना छोटी सी उम्र है, 4-5 साल की उम्र है, हाथों से अपना चेहरा छुपाती हैं। वो बदबख्त पूछता है कि ये कौन है जो चेहरा छुपा रही है? किसी ने जवाब दिया कि सैयदा सकीना है, हुसैन के सीने पर लेटने वाली शहजादी है। इस बदबख्त ने पूछा कि ये खुद क्यों नहीं बोलती, बताओ कौन हो? वो सैयदा ज़ैनब के साथ लिपट गईं। फिर पूछा कि बताओ कौन है? वो फिर सैयदा ज़ैनब के साथ लिपट गईं। पूछा क्यों नहीं बोलती? सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन बोले, बदबख्त, इसके गले की रस्सी का घेरा बहुत तंग है, इससे बोला नहीं जा रहा। इस रस्सी के घेरे को कोई खोले तो ये बात करे। इसने किसी को भेजा, इसके गले की रस्सी खोल कर कुशादा कर दो। फिर आप दौड़कर सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन की गोद में चली गईं। फरमाया, ये मर जाएगी शहजादी, ये बतूल ज़हरा की बेटी है लाडली, किसी गैर मर्द का हाथ नहीं लग सकता। इसने कहा कि फिर खुद ही खोल दो। आपने रस्सी का घेरा खोला तो यजीद ने पूछा कि चेहरा क्यों छुपाती है, बोलती क्यों नहीं? फरमाया कि तुम जैसे बदबख्तों से चेहरा ना छुपाऊं तो क्या करूं? इसने कहा कि सकीना, कैसा पाया हमारा मंजर? फरमाया, ये जो देख लिया सो देख लिया। कयामत के दिन जो हमारा मंजर होने वाला है, इसकी भी तैयारी करो। कयामत के दिन जो हमारी बारी आने वाली है, इसकी भी तैयारी करो। अहले बैत के इस काफिले को
قیدی بنا دیا گیا۔ امام علی مقام کے سر انور کو الگ، امام زین العابدین کو الگ اور خانوادہ اہل بیت کو ایک جگہ اور شہدائے کربلا کو ایک طرف رکھ دیا گیا۔ اس طرح کچھ وقت گزرنے کے بعد کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ اس نے محسوس کیا اہل بیت کے قافلے کو یہاں رکھنا مناسب نہیں، اس کی حکومت کے خلاف کوئی بڑی بغاوت کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے ان کا قیام۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ان کو واپس مدینے بھیج دیا جائے۔ امام زین العابدین کو کہا کہ سارے قافلے کو جمع کر لیا جائے اور انہیں مدینے لے جایا جائے۔ امام زین العابدین نے کہا کہ ہم جاتے ہیں، ہماری کچھ چیزیں تم نے لوٹی ہیں وہ واپس دے دے۔ اس نے کہا کہ لوٹا ہوا مال واپس نہیں کیا جائے گا۔ اس حال میں امام حسین کی ایک اور صاحبزادی ہے سیدہ فاطمہ بنت حسین، وہ کھڑی ہیں۔ ایک شامی دربار میں اچانک آیا، حالت دیکھ کر اس نے سمجھا کہ یہ باغی قتل ہوئے ہیں اور ان کے خاندان کے لوگ لونڈیاں اور غلام بن کر آئے ہیں۔ اس نے اسی مغالطے میں یزید سے فاطمہ بنت حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ جو کنیزیں آئی ہیں ان میں سے یہ لونڈی مجھے دے دو۔ سیدہ فاطمہ بنت حسین چیخ کر اپنی پھپھی سیدہ زینب کے دامن سے لپٹ گئیں اور رو رو کر کہنے لگیں، پھپھی جان کیا اب ہمیں کنیزیں بھی بنایا جائے گا؟ فرمایا، بیٹا گھبراؤ نہیں، یہ جرت نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے۔ نہ ان کی جرت ہے کر سکی اور نہ اس بدبخت ملعون یزید کی جرت ہے کہ یہ کر سکے۔ یزید تیش میں آ کر بولا کہ میرے اختیار میں ہے، اگر چاہوں تو تم سب کو کنیز بھی بنا دوں۔ آپ نے فرمایا کہ ملعون کہ جب تک تم میرے نانا کے دین کا نام لیتے ہو تم یہ نہیں کر سکتے، جب تک میرے نانا کی شریعت کا نام لیتے ہو تو یہ ظلم نہیں کر سکتے۔ جب اتنا کلام سیدہ زینب کا سنا تو اس شامی کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو پیغمبر اسلام کی شہزادیاں لگتی ہیں اور ان کو اس کی خبر نہ تھی۔ اس نے کہا کہ یزید لعنت ہو تم پر، تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کا یہ حال کر رکھا ہے۔ میں تو سمجھا تھا کیسر روم کے دربار سے روم کی کوئی بغاوت سر ہو کر آئی ہے اور یہ ان کی کنیزیں ہیں، یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں ہیں، ساری کائنات ان کی کنیز ہے۔ جب اس نے کہا کہ تم پر لعنت ہو تو یزید نے اسی وقت جلاد کو حکم دیا کہ اسی وقت اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ امام زین العابدین نے کہا کہ ہماری کچھ چیزیں تم نے لوٹ لی ہیں، وہ ہمیں واپس کر دو، ہم واپس مدینہ چلے جائیں گے۔ یزید نے کہا کہ لوٹا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، تمہیں زیادہ سفر کے طور پر کچھ دینار دے دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ہم لعنت بھیجتے ہیں تمہارے دیناروں پر، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی مال تھا جو تم نے لوٹا ہے، کچھ چیزیں ہیں ہمیں واپس کر دو، باقی چاہے اپنے پاس رکھ لو۔ وہ چند چادریں ہیں جو ہماری اماں فاطمہ کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہیں، کچھ کپڑے ہیں جو ہماری اماں فاطمہ کے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں، اور ایک ان کا گلو بند ہے جو اپنی شہزادی کو پہنایا تھا، وہ واپس کر دو۔ ہم تو 3 یادگاریں سیدہ فاطمہ کی چاہتے ہیں تاکہ تمہارے پاس نہ رہیں۔ وہ تینوں چیزیں واپس لے لیں اور قافلہ روانہ ہو گیا، اور چلتے چلتے کربلا 3 دن شہدائے کربلا اور امام علی مقام کے مزارات پر تعزیت کے لیے قیام کر کے واپس مدینے پہنچا۔ جب مدینے کے باہر پہنچے تو آگے مدینے میں داخل ہونے کی سکت نہ تھی، نہ امام زین العابدین میں سکت تھی اور نہ ہی سیدہ زینب میں سکت تھی۔ ان کے خدام میں بشیر نامی ایک خادم تھا، انہیں بھیجا کہ ہم آگے کیسے جائیں، جاؤ اور اہل مدینہ کو خبر کر دو کہ لٹے ہوئے لوگ آ رہے ہیں، خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج اسیران دمشق بن کر واپس آ رہے ہیں۔ اس شخص نے جا کر مدینے میں خبر کی، مدینے میں قیامت آ گئی، کوہرام مچ گیا۔ اہل مدینہ کہتے ہیں کہ اتنی قیامت یا تو اس دن آئی تھی جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے، یا اس دن آئی جس دن سیدہ زینب اور امام زین العابدین کا لٹا ہوا قافلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر واپس پہنچا۔ سارے اہل مدینہ باہر آ گئے، روتے چیختے تڑپتے، ایک قیامت کا سما تھا۔ روتے ہوئے اس قافلے کو لے کر آئے اور سیدھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر گر پڑے۔ امام زین العابدین اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر گر کر عرض کرتے ہیں کہ نانا جان، آپ کا حسین شہید کر دیا گیا ہے جو آپ کے کندھوں پر سواری کرتا تھا،
اور جب گئے تھے تو آپ کا ہرا بھرا خاندان گیا تھا، آج لٹ کر واپس آئے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام عالی مقام نے اپنے نانا کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ محترم ناظرین، صادق جاں باز نے عہد وفا پورا کیا اور دین حق پر قائم رہ کر اپنا کنبہ، اپنی جان راہ خدا میں اس اولو العزمی سے نظر کی کہ سوکھا گلا کاٹا گیا اور کربلا کی زمین سید الشہداء کے خون سے گلزار بنی۔ سر و تن کو خاک میں ملا کر اپنے جد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حقانیت کی عملی شہادت دی اور ریگستان کوفہ کے ورق پر صدق و امانت پر جاں قربان کرنے کے نقوش ثبت فرمائے۔ محترم ناظرین، بہقی و ابو نعیم نے زہری سے روایت کی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس روز شہید کیے گئے، اس روز بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے تازہ خون پایا جاتا تھا۔ ایک اور روایت میں بہقی ابو نعیم نے بصرہ زادیہ سے روایت کی ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے تو آسمان سے خون برسا۔ صبح کو ہمارے مٹکے کھڑے اور تمام برتن خون سے بھرے ہوئے تھے۔ ان ظالموں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت سے محبت اور ان کی عقیدت اور احترام نصیب فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔